السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ رمضان کی آمد ہے اور ہم میں سے بہت سارے لوگ ماہ رمضان کی تیاریاں کر چکے ہیں، اور بہت سارے لوگ ماہ رمضان کی تیاری کے معاملے میں آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ کرنا کیا ہے؟ کیا ہمیں ماہ رمضان کی تیاری کرنی چاہیے؟ اور کرنی چاہیے تو کس قسم کی کرنی چاہیے؟ کیا ماہ رمضان صرف افطار کرنے اور افطار کی تیاری کرنا اور سحری کرنا اور سحری کی تیاری کرنے کے لیے آیا ہے؟ جی نہیں۔ ماہ رمضان اصل میں ہے کیا؟ رمضان کی بڑی بڑی عبادتیں کون سی ہیں؟ تو ان سب کو جاننے کے لیے اس ویڈیو کو مکمل سماعت کیجیے اور کوشش کیجیے کہ ہم جو کچھ بھی سیکھیں ہم اسے آگے پہنچائیں اور آگے اسپریڈ کریں، اور اسلام کی ان باتوں کو، دین کی ان باتوں کو اپنے ذریعے سے آگے پہنچا کر ہم بھی نیکی کے کام کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ رمضان میں بڑی بڑی عبادتیں ہیں۔ روزہ رکھنا، قرآن کریم کی تلاوت کرنا یعنی تراویح، نماز کا اہتمام، اور جو عبادت کی راتیں ہیں استغفار کرنا اس میں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان کی راتوں میں اپنے پیاروں کو، اپنے بندوں کو معاف کر رہا ہے، اپنے گناہ گار بندوں کو معاف کر رہا ہے، اور اپنے خطا کار بندوں کو معاف کر رہا ہے، اور یہ سب باتیں حدیث سے ثابت ہیں۔ تو آئیے حدیث پاک کا فیض سماعت کرتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، بے شک بروز قیامت لوگوں میں سے میرے قریب تر وہ شخص ہوگا جو مجھ پر بہت زیادہ درود پڑھتا ہوگا۔ کوشش کیجیے کہ درود پاک پڑھیے اور درود پاک پڑھوائیے۔ پڑھنا خود ہے، پڑھوانا اپنے بچوں سے ہے اور اپنے پیاروں سے ہے، جو ہم سے محبت رکھتے ہیں، وہ ہماری بات مانتے ہیں، وہ ہمارے کہنے پر درود پاک ضرور پڑھیں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان شریف کا بہت اہتمام فرمایا کرتے تھے، اور آپ شعبان کریم سے ہی رمضان کے روزے رکھنا شروع ہو جاتے تھے، یعنی رمضان شریف کے روزے کے استقبال میں شعبان کے روزے بھی رکھا کرتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بھی یہی درس فرمایا کہ 15 شعبان تک کے روزے رکھے جائیں، یعنی جس سے ہو سکے وہ تندرست و توانا ہے 15 شعبان کے روزے رکھے، اور جس کے اندر مزید طاقت ہے وہ 15 شعبان سے آگے یعنی آخری شعبان کی بھی رکھے، اور پھر ان روزوں کو رمضان سے ملا دے۔ لیکن اگر کسی کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے، اتنی ہمت نہیں ہے، وہ تندرست و توانا نہیں ہے، تو ایسے امتی کے لیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ 15 شعبان کے بعد روزے نہ رکھے، بلکہ اپنے جسم کو تندرست و توانا کرے تاکہ وہ رمضان کے لیے تیار ہو جائے۔ تو ثابت ہوا کہ ہمیں قرآن اور حدیث سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ رمضان کی تیاری کرنا ضروری ہے۔ عام مہینوں کی طرح رمضان عام مہینہ نہیں ہے، کیٹیگری اس کی تھوڑی ڈیفرنٹ ہے، اور جب کوئی چیز ڈیفرنٹ ہو، مختلف ہو، تو ہمیں اس کو اسی انداز میں سمجھنا بھی چاہیے اور اسے منانا بھی چاہیے۔ جیسے دن سب ہیں لیکن جمعۃ المبارک ایک خاص دن ہے، اور جمعۃ المبارک کے اہتمام بھی خاص ہی ہوتے ہیں۔ مہینے سب ہی ہیں مگر رمضان ایک خاص مہینہ ہے، اور رمضان کے اہتمام بھی خاص ہی ہیں۔ ہمیں اس بات کو نہ صرف خود سمجھنا ہوگا بلکہ اپنے بچوں کو بھی سمجھانا ہوگا۔ کوشش کریں کہ اس رمضان میں وہ سارے کام نہ کریں گناہ کے جو ہم پورے سال کرتے چلے آئے ہیں۔ کوشش کریں اس رمضان میں وہ سارے کام کریں جو ہم پورے سال نیکیاں چھوڑتے چلے آئے ہیں، کیونکہ رمضان شریف میں حدیث پاک سے ثابت ہے کہ نفل کا ثواب فرض کے برابر، اور فرض کا ثواب 70 ٹائمز یعنی 70 درجے بڑھا کر دیا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیض بٹ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت برس رہی ہے، آگے بڑھ کے لینے والا کوئی ہونا چاہیے۔ رمضان شریف جیسی نعمت ہمارے پاس آنے والی ہے، قریب ہے۔ ماہ رمضان کے فیضان کے کیا ہی کہنے ہیں کہ رمضان کی تو ہر گھڑی میں رحمت ہی رحمت ہے، برکت ہی برکت ہے، اور بخشش ہی بخشش ہے۔ اس مہینے میں اجر اور ثواب بہت ہی زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ اس مہینے میں تو روزے دار کا سونا بھی عبادت میں شمار کیا جاتا ہے۔ عرش اٹھانے والے فرشتے روزے داروں کی دعا پر آمین کہتے ہیں، یعنی دعا یہاں ہم فرش پہ مانگتے ہیں، اور آمین وہاں قدسیوں کے لبوں سے نکلتی ہے جو عرش پر ہے، یعنی عرش اٹھائے ہوئے ہیں، عرش کو جنہوں نے تھاما ہوا ہے، حاملان عرش ہیں، ان فرشتوں سے آمین نکلتی ہے، تو ہماری وہ دعائیں ضرور رنگ لائیں گی۔ حدیث پاک میں ہے
کہ رمضان کے روزے دار کے لیے دریا کی مچھلیاں افطار تک دعائیں مغفرت کرتی رہتی ہیں۔ کیا کہنے ہیں رمضان کے روزے دار کے، کہ دریا میں جو مچھلیاں ہیں، جب روزے دار روزہ رکھ لیتا ہے، یعنی سحری میں جب وہ نیت روزے سے ہو جاتا ہے، تو وہ مچھلیاں سارا دن ان کا کام ہی کوئی نہیں ہے، ان کا کام ہی یہی ہے کہ رمضان کے روزے دار کے لیے دعائیں کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ اور وہ بھی کون سی دعا؟ مغفرت کی دعا، مغفرت کی دعا کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ اور یہ کب تک کرتی ہیں؟ افطار تک۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب ماہ رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور آخر رات تک بند نہیں ہوتے۔ جو کوئی بندہ اس ماہ مبارک کی کسی بھی رات میں نماز پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ہر سجدے کے عوض، یعنی ہر سجدے کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے 1500 نیکیاں لکھتا ہے، اور اس کے لیے جنت میں سرخ یاقوت کا گھر بناتا ہے جس میں 60,000 دروازے ہوں گے، اور ہر دروازے کے پٹ سونے کے بنے ہوں گے جن میں یاقوت سرخ جڑے ہوں گے۔ بس جو کوئی ماہ رمضان کا پہلا روزہ رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ مہینے کے آخر دن تک اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے، اور اس کے لیے صبح سے شام تک 70,000 فرشتے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ رات اور دن میں جب بھی وہ سجدہ کرتا ہے، رات اور دن میں جب بھی وہ سجدہ کرتا ہے، اس کے ہر سجدے کے عوض یعنی بدلے میں اسے جنت میں ایک ایسا درخت عطا کر دیا جاتا ہے کہ اس کے سائے میں گھوڑ سوار یعنی جو ہارس رائڈر ہے وہ اگر 500 برس تک چلتا رہے تو وہ درخت اس کے سائے میں ہی رہے گا، یعنی وہ اس درخت کے سائے میں ہی رہے گا۔ اور یہ حدیث پاک کی کتاب شعب الایمان میں جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 314 پر موجود ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس حدیث پاک کے ثمرات ہمیں عطا فرمائے۔ نوٹس کرنے والی بات ایک ہے، نماز فرض ہے، نماز میں سجدے بھی فرض ہیں، مگر ان سجدوں پہ اعزاز اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان کی فضیلت سے الگ الگ عطا فرما رہا ہے۔ ایک اور نوٹس کرنے والی بات ہے، روزے فرض ہیں، قرآن کریم میں ہمیں فرض قرار دے دیا گیا، لیکن ان ہر روزوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ الگ الگ اعزاز عطا فرما رہا ہے کہ پہلے روزے کا یہ معاملہ ہے، پہلے عشرے کے روزے داروں کے ساتھ یہ معاملات ہوں گے، یہ ریوارڈز مل رہے ہیں، یہ خوشی کا عالم ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خوشی ہے، یہ مومنٹس ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں منانے کا حکم دیا ہے۔ ہم نے اپنی ایک لائف کو ایک سادے سیدھے ٹریک پر چلا دیا، جبکہ ہمارا اسلام ہمیں خوشیاں بانٹنے کا اور خوشیاں پھیلانے کا حکم دیتا ہے، اور اسلام ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ خوش رہو اور خوش رہنے دو، خوش رہو اور خوشیوں کو بکھیرو، ہر طرف اپنے خوشیوں کو پھیلاؤ۔ اب خوشیاں کس طرح پھیلانی ہیں؟ اچھے طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے مطابق خوشیاں پھیلانی ہیں، جو جائز اور رائٹ خوشیاں ہیں جو ہمارے دین میں ہے، ان سب خوشیوں کو حاصل کرنا ہے۔ ان جھوٹی خوشیوں میں نہیں لگے رہنا کہ ہمارے اتنے فالوورز ہو گئے، ہمارے اتنے لائکس ہو گئے، اور ہماری اتنی جو ہے نا فالوشپ ہو گئی ہے، اتنے فرینڈشپ ہو گئے ہمارے۔ یہ سب کچھ دنیا دھوکہ ہے، دنیا نام ہے دھوکے کا۔ زندگی کی طویل ہونے کی ہم دعائیں کرے چلے جاتے ہیں، جبکہ پتہ ہے کہ ایک فکس ٹائم ہے، اور جب ہمارا وہ فکس ٹائم آ جائے گا تو ہمارے تمام پرابلمس فکس ہو جائیں گے، یعنی ہم ایک جگہ فٹ ہو جائیں گے، اور وہ ہماری ہوگی قبر۔ اس سے پہلے ہماری جو بھی لائف ہے ہمیں اس کو سدھارنا ہے۔ موت ایک حقیقت ہے، اور اس سے سب نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، اور موت کے بعد والی جو زندگی ہے وہ ایک طویل زندگی ہے، نہ ختم ہونے والی، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ تو ہمیں وہاں کی تیاری کرنی ہے۔ ہم نے اس کے لیے کیا تیار کیا ہوا ہے؟ تو یہ رمضان ہمیں یہی سکھا رہا ہے کہ نیکیاں کرو اور کرتے چلے جاؤ، نیکیاں کرواؤ اور کرواتے چلے جاؤ، اور آگے بڑھو اور بڑھتے چلے جاؤ۔ اس رمضان عہد کر لیجیے کہ کم سے کم ہم نے ہر روز 500 مرتبہ تو درود پاک پڑھنا ہے۔ اگر 500 مرتبہ نہیں ہو پاتا تو کم از کم 100 بار درود پاک پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ اس رمضان عہد کر لیجئے کہ ہم سے تراویح نہیں چھوٹے گی، انشاءاللہ
اب یہ جو ذہن میں ہوتا ہے نا کہ صرف آدمیوں نے تراویح پڑھنی ہے، ایسا نہیں ہے، تراویح سنت موقدہ ہے، آدمی ہو یا عورت ہو۔ ویسے عورت اس میں جو ہے نا برابری کے نعرے لگاتی رہتی ہیں، اب جہاں نیکی کے کام ہوتے ہیں وہاں پہ برابری کا ہوش نہیں آتا عورتوں کو، پھر یہ ہوتا ہے کہ ہمیں گھر کے کام کرنے، ارے بھائی گھر کے کام ہمیں کرنے، تو آدمی بھی تو کمانے کے لیے جاتے ہیں نا، جو اللہ کی عبادت کرنے کے لیے ہم پیدا ہوئے، اگر ہم سے عبادت نہیں ہو رہی تو ہماری زندگی کا فائدہ ہی کیا ہے؟ اپنے آپ سے سوال پوچھا کہ اگر مجھ سے نماز نہیں پڑھی جا رہی تو میرے ہونے کا، میرے زندہ رہنے کا فائدہ ہی کیا ہے؟ اگر مجھ سے قرآن کریم کی تلاوت نہیں ہو رہی، یا مجھ سے قرآن نہیں سنا جا رہا، یا مجھ سے قرآن نہیں سمجھا جا رہا ہے، یا مجھ سے قرآن کریم کی تلاوت کے لیے، یا قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے، یا قرآن کریم کو سمجھانے کے لیے، قرآن کریم کو چھونے کے لیے میرے لیے وقت نہیں نکالا جا رہا، تو میرا وقت جا کہاں رہا ہے؟ میرا وقت میرے کس کام کا ہے؟ میرا وقت مجھے فائدہ ہی کیا دے رہا ہے؟ کیا بس میں دنیا کی تیاریوں میں لگی ہوئی ہوں؟ کیا بس میں سارا دن بس کچن کی تیاریوں میں لگی ہوئی ہوں؟ سارا دن بس میں دنیا بنانے میں لگی ہوئی ہوں؟ جو کام ہماری ذمہ داریاں ہیں وہ ہمیں کرنے ہیں، ہمیں ہر کام تھرو پراپر چینل لے کر چلنا ہے، اور بہت اچھے طریقے سے لے کے چلنا ہے۔ ہمیں اپنی زندگی اپنے حساب سے خود مینیج کرنی ہے۔ جو جہاں رہتا ہے، جو کوئی پہاڑی علاقے میں رہتے ہیں، ان کی لائف ہم لوگوں کی طرح سیٹل نہیں ہوتی کہ ہم رات کے 3 بجے بھی اگر گھر کے کسی شخص سے کچھ منگوائے تو وہ آرام سے ہمیں سودا، سل، میڈیسن سب کچھ لا کے دے دیں۔ جو اونچے اونچے پہاڑوں پہ رہتے ہیں انہیں دکھ تکلیف، کھانے پینے، راشن پانی، ان سب کے حوالے سے اپنے حساب سے زندگی گزارنی ہوتی ہے۔ تو بہنوں اس بات کو سمجھیں، جو جہاں رہ رہا ہے اس کی لائف اسی حساب سے ہوتی ہے، اور اس سے اسی حساب سے سوال ہوگا۔ میں جتنی آسائشوں میں رہوں گی اس حساب سے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے سوال پوچھے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بغیر حساب کتاب بخش دے۔ لیکن اگر اس نے پوچھ لیا کہ میں نے تمہیں یہ صلاحیت دی تھی، تم نے اس کا استعمال کیوں نہیں کیا؟ لیکن اگر اس نے پوچھ لیا میں نے تمہیں اتنا اچھا ذہن دیا تھا، کریٹیوٹی تمہارے اندر تھی، تم نے اس کریٹیوٹی کو صرف دنیا میں کیوں لگایا؟ تم نے اسے دین میں استعمال کیوں نہیں کیا؟ کیا جواب دیں گے؟ اگر اس نے پوچھ لیا کہ میں نے تمہیں سلامت ہاتھ دیے تھے، میں نے تمہیں سلامت ہاتھ دیے تھے اور تم نے ان ہاتھوں سے نیکی کے فلاں فلاں کام تم کر سکتے تھے، تمہیں موقع بھی دیا اور وہ تم نے نہ کیا، تو ہم اسے کیا جواب دیں گے؟ اپنے آپ سے کوشچننگ کیجئے۔ ہم اپنے آپ کو بہت اچھا جواب دے سکتے ہیں، جیسے کہ ہم سامنے والے کے منہ بند کروا دیتے ہیں نا، تو ہم اپنے آپ کا منہ کیسے بند کروائیں گے؟ کب ہمیں یہی احساس ہوتا کہ نہیں بھائی میرے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے، میں کیسے مینیج کروں، میرے پاس تو یہ وقت ہی نہیں ہے، میں کہاں سے وقت نکالوں؟ جو سیٹلمنٹ ہے نا آپ کی اپنی لائف کی، وہ آپ نے خود ہی کرنی ہے، کوئی دوسرا آگے آپ کی لائف کو سیٹ نہیں کرے گا۔ جو آخرت کی تیاری ہے نا وہ آپ نے خود ہی کرنی ہے، کوئی دوسرا آگے آپ کی آخرت کی تیاری نہیں کرے گا۔ کچھ کام ایسے ہیں وہ ہمیں اپنے خود کرنے ہیں۔ کوئی سکھا سکتا ہے، سمجھا سکتا ہے، ہمارے دل میں، ہمارے دماغ میں ہمیں کوئی چیز یاد کروا سکتا ہے، ہمارے دل میں اور ہماری روح میں جو صلاحیت کرتی ہے نا بات، وہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد شامل ہوتی ہے، اللہ کے پیاروں کی دعائیں شامل ہوتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت شامل ہوتی ہے۔ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر یہ دنیا خالی ہے، یہ دل خالی ہے، یہ روح خالی ہے، اعمال خالی ہے۔ یعنی مطلب اگر کچھ بھی دیکھا جائے، ایچ اینڈ ایوری تھنگ سب خالی ہے، کھوکھلے ہیں۔ اگر محبت رسول ہے تو سب فل ہے، اگر محبت رسول نہیں ہے تو سب خالی ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ خدائے حنان و منان نے کس قدر عظیم احسان فرمایا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہمیں رمضان عطا فرمایا۔ آپ غور فرمائیے کہ اس ماہ مکرم میں جنت کے تمام دروازے کھل جاتے ہیں، نیکیوں کا اجر خوب بڑھ جاتا ہے۔ حدیث پاک کے مطابق رمضان المبارک کی راتوں میں نماز ادا کرنے والے کو ہر ایک سجدے کے بدلے میں 1500 نیکیاں عطا کی جاتی ہیں۔ جنت کا عظیم الشان محل کھل جاتا ہے، عطا کیا جاتا ہے۔ اور اس حدیث پاک میں روزے داروں کے لیے یہ بشارت عظمیٰ بھی موجود ہے، یعنی بڑی بشارت موجود ہے، بگ گڈ نیوز موجود ہے، بڑی خوشخبری، بہت زیادہ اہتمام کے ساتھ
یہ خوشخبری فرمائی گئی کہ صبح سے لے کے شام تک 70,000 فرشتے ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ کہنے والی بات نہیں ہے جی، سبحان اللہ کہنے والی بات ہے، درود پاک پڑھنے والی بات نہیں ہے جی، درود پاک پڑھنے والی بات ہے۔ درود پاک پڑھیے، اللہ کا ذکر کیجئے۔ اللہ کے ذکر میں جو لمحات آج ہم اس دنیا میں گزاریں گے تو قیامت والے دن ہم ان لمحات پر اتنے خوش ہوں گے اور اتنا شکر گزاری کر رہے ہوں گے کہ یا اللہ تو نے ہمیں کتنے اچھے لمحات عطا فرمائے، تو ہمارا کتنا پیارا رب ہے کہ تو نے ہمیں اتنے اعزاز عطا فرما دیے، اور ہم تو اس قابل نہیں تھے کہ اتنے اعزاز ہم پا سکیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری مدد فرمائے۔ رمضان شریف کیا ہے؟ رحمتیں ہی رحمتیں ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان شریف کی ہر شب آسمانوں میں صبح صادق تک ایک منادی یہ ندا کرتا ہے، اے اچھائی مانگنے والے مکمل کر، یعنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی طرف آگے بڑھ اور خوش ہو جا، اور اے شریر شر سے باز آ جا، اور اے عبرت حاصل کر۔ ہے کوئی مغفرت کا طالب کہ اس کی طلب پوری کی جائے، ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ اس کی توبہ قبول کی جائے، ہے کوئی دعا مانگنے والا کہ اس کی دعا قبول کی جائے، ہے کوئی سائل کہ اس کا سوال پورا کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان المبارک کی ہر شب میں افطار کے وقت 60,000 گناہ گاروں کو دوزخ سے آزاد فرما دیتا ہے، اور عید کے دن سارے مہینے کے برابر گناہ گاروں کی بخشش کر دی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی رمضان المبارک کے صدقے ہم سب کی بگڑیاں بنا دے۔ رمضان المبارک کی جلوہ گری تو کیا ہی ہوتی ہے، غریبوں کے وارے نہارے ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، خوب مغفرت کے پروانے تقسیم ہو جاتے ہیں۔ گناہ گاروں کو بطفیل ماہ رمضان سرور کونین حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت بھرے ہاتھوں جہنم سے رہائی کا پروانہ مل جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے حق میں اس دعا کو قبول اور منظور فرمائے۔ رمضان شریف روزانہ 10 لاکھ گناہ گاروں کی دوزخ سے رہائی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عنایت اور رحمت اور بخششوں کا تذکرہ کرتے ہوئے ایک موقع پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے، اور جب اللہ عز و جل کسی بندے کی طرف نظر رحمت فرمائے تو اسے کبھی بھی عذاب نہیں دے گا، اور ہر روز 10 لاکھ گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے، اور جب 29ویں رات ہوتی ہے تو مہینے بھر میں جتنے آزاد کیے ان کے مجموعے کے برابر اس ایک رات میں آزاد فرما دیتا ہے۔ پھر جب عید الفطر کی رات آتی ہے ملائکہ خوشی کرتے ہیں، اور اللہ عز و جل اپنے نور کی خاص تجلی فرماتا ہے اور فرشتوں سے فرماتا ہے، اے گروہ ملائکہ اس مزدور کا کیا بدلہ ہے جس نے کام پورا کر لیا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں اس کا پورا اجر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں تمہیں گواہ کرتا ہوں کہ میں نے ان سب کو بخش دیا ہے۔ رمضان المبارک کے جمعہ وہ بھی بہت اعزاز لیے ہوئے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 نمازیں اور جمعہ اگلے جمعے تک اور ماہ رمضان اگلے ماہ رمضان تک گناہوں کا کفارہ ہے، جب تک کہ گناہ کبیرہ سے بچا جائے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان دل نشین ہے، اللہ عز و جل ماہ رمضان میں روزانہ افطار کے وقت 10 لاکھ ایسے گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے جن پر گناہوں کی وجہ سے جہنم واجب ہو چکا تھا۔ نیز شب جمعہ اور روز جمعہ یعنی جمعرات کو غروب آفتاب سے لے کر جمعے کے غروب آفتاب تک کی ہر گھڑی میں ایسے 10 لاکھ گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے جو عذاب کے حقدار قرار دیے جا چکے تھے۔